کی خاطر غربا پر، فقراء پر، مساکین پر جو تھا سب دے دیا راہ خدا میں۔ یہ قربانیاں ہیں، ان قربانیوں سے دین ہم تک آیا ہے۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، یہ صحابیات کی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی صحابہ کی، صحابیات کی، دین کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا، انہوں نے اپنے مالوں کا نذرانہ پیش نہ کیا ہوتا تو شاید ہم تک دین نہ پہنچ پاتا اور ہم بھی حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے۔ آج یہ دین ہم تک پہنچ گیا ان لوگوں کی قربانیوں سے، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے اس کو آگے بڑھائیں؟ چاروں طرف کو گھما رہا ہوں۔ کیا ہم یہ بات فخر سے نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں کہ ہم کلمے والے ہیں؟ ان کا احسان ہے، ان کا فضل ہے۔ اگر فون آؤگا تو ہم نے بھی کسی خیر کے گھر میں آنکھ کھولی ہوتی تو ہم بھی کسی بے جان شے کے آگے، لات و منات کے آگے اپنا سر جھکائے ہوتے، کہیں درخت کو پوج رہے ہوتے، کہیں سورج کو پوج رہے ہوتے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کا احسان، یہ ان کی قربانی، یہ ان کا کرم ہم پر، یہ ان کا جذبہ کہ انہوں نے یہ پیغام حاصل کیا اور اس کلمے کو قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو، اور آگے بڑھا دیا۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اگر ایمان والے ہیں، کلمے والے ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اگر ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جو ظلم سہا ہے، وہ جو غلامی کی زندگی میں بھی، وہ جو غلامی کے سائے میں بھی کلمے پر ڈٹے رہے، یہ ان کا حوصلہ تھا، یہ ان کی طاقت تھی، یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کی قربانی تھی کہ آج ہم ایمان والے ہیں۔ کل کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں اب سے 40 سال اور 50 سال کے بعد وہ بھی ہمیں اسی طرح سے یاد کریں کہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانی ہے، کہ ہمارے پاس ایمان موجود ہے، تو ان کے ایمان کی بقا، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنے مدرسوں کی بقا کی کوشش کرنی ہوگی، ان کے تعاون کے لیے آگے آنا ہوگا، ان کے لیے سہارا بننا ہوگا۔ یہ مدرسے نہ رہے، یہ اگر ختم ہو گئے، ان کا نظام اگر الٹ گیا، پلٹ گیا، ان میں پڑھنے پڑھانے والے اگر اس نظام سے بدسن ہو گئے، اس سے دور چلے گئے، اہل علم کی ناقدری کی وجہ سے، مدارس کی ناقدری کی وجہ سے، یاد رکھیے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ مسئلہ میری اور آپ کی نسلوں کا ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اسی میرٹھ کی سرزمین